السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں یہ سوچا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے قرآن کی تفسیر بھی شروع کروں، اور میں سورہ ناس سے جو ہے شروع کرنے والا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو میرے ذریعے سے۔ قرآن کے سورتوں کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تفسیر کروں گا، تو ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اور نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ تک ویڈیو پہنچ جائے۔ تو غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والی برائی سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، یا خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ اب اس کی تفسیر آپ حضرات سنیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہے: پالنے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود اور لائق عبادت ہونے کی۔ تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی ملکیت میں ہے، اس کی غلامی میں مشغول ہے۔ پس وہ حکم دیتا ہے ان پاک اور برتر صفات والے خدا کی پناہ میں آ جائے۔ جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو، شیطان جو انسان پر مقرر ہے اس کے وسوسوں سے بچانے والا ہے، یعنی جو اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کو بچاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہے، یعنی شیطان برائیوں اور بدکاریوں کو خوب زینت دار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی برائیوں کو اچھائی کر کے جو ہے شیطان پیش کرتا ہے، اور بہکانے میں، راہ راست سے ہٹا دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کے شر سے، یعنی اس کی برائی سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے خدا بچا لے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، یعنی آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، پس میں سلامت رہتا ہوں شیطان سے۔ وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کر سکتا ہے۔ بخاری و مسلم کی اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ایک واقعہ منقول ہے جس میں بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رات کے وقت آتی ہے تو ان کو گھر پہنچانے کے لیے جانے لگتے ہیں، تو 2 انصاری صحابی مل گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی صاحبہ کے ساتھ دیکھ کر جلدی چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر ٹھہرایا اور فرمایا، سنو، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ اور انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، اس فرمان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہ میں شیطان گھومتا پھرتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ اسی طریقے سے ایک مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک انصاری پیچھے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا جو ہے وہ کہیں ٹھوکر کھا کر گھوڑا گر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شیطان تو برباد ہو گھوڑا گرنے پر۔ صحابی بولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہ بولو، اس طرح بولنے سے شیطان سوچتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے گرایا، اور وہ اور زیادہ اس کو طاقت ملتی ہے بہکانے میں۔ اس لیے جب بھی تم گرو یا چوٹ لگے تو بسم اللہ کہو،
جب تم کہو گے تو پھر شیطان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، وہ پست ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے مختصر میں کر کے بتایا تفسیر ابن کثیر میں، کیونکہ اگر میں زیادہ تفسیر کروں گا تو بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی اور پھر بہت سارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ مختصر میں جو ضروری اور اہم باتیں ہیں وہ ترجمہ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔